اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ الرحمن ہم آخری باب اسلامیات لازمی 9th کلاس کا آخری باب انشاءاللہ شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، اس سے پہلے ہم نے مکمل کتاب پچھلے سارے باب الحمدللہ پڑھ لیے ہوئے ہیں۔ اگر وہ باب مکمل آپ سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے عربک ٹیچر چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کی پلے لسٹ میں جا کے آپ وہ سارے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر نیو چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، مکمل وہ پچھلے سارے باب جو ہیں آپ پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمۃ القرآن 9th کلاس کی بک، اس کا بھی مکمل لیسن جو ہے وہ آپ اس چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیں جی، آپ آج کا سبق جو ہے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے، یعنی اسلامی تعلیمات سے مراد ہے دینی تعلیم، اور عصر حاضر یعنی اس وقت اس کے کیا کیا تقاضے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس میں آتا ہے خود اعتمادی اور خود انحصاری، اپنے آپ پہ اعتماد کرنا اور اپنی زندگی کو خود جو ہے نا وہ جو مطلب ہے اس کو مینج کرنا۔ ٹھیک ہے جی، خود اعتمادی اور خود انحصاری کا لفظی معنی اپنے آپ پر اعتماد اور انحصار کرنا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا، ان کا ادراک کرنا اور اپنی قوت و طاقت پر بھروسہ کرنا خود انحصاری کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اپنی قوت و طاقت پر ایک یہ سوال ہو گیا آپ کا جی کہ خود انحصاری کا کیا مطلب ہے، تو آپ لکھیں گے کہ اپنی قوت اور طاقت پر بھروسہ کرنا خود انحصاری کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، خود اعتمادی اور خود انحصاری بہترین وصف کا نام ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو بھی شخص بڑے کام انجام دینا چاہتا ہے، اس میں اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ خود اعتمادی انسان کا وہ وصف اور طرز عمل ہے جو انسان کے لیے عظیم مقاصد کا حصول ممکن بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، خود اعتمادی اور خود انحصاری انسان کے اندیشوں، خوف، شک کو دور کر کے انسان میں اعتماد اور امید پیدا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور انسان کی جدوجہد، کوشش اور کامیابی کے امکانات کو روشن کر دیتی ہے، جس سے کامیابی کی راہیں ہموار ہو سکتی ہیں۔ اسلام انسانوں کو جن اخلاق اور اوصاف کے اپنانے کی تلقین کرتا ہے، ان میں عزم، ہمت، حوصلہ، خود اعتمادی، خود انحصاری سر فہرست ہیں۔ اسلام انسان کو کم ہمتی اور مشکلات سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اور انسانوں کو عزت و عزم اور ہمت سے کام لینے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا درس دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آیت بھی آ گئی ہے آگے اس کے بارے میں۔ اللہ پاک نے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ پاک نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں کیا فرمایا ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ، جس وقت آپ پختہ عزم کر لیں کسی بات کا، کسی کام کا، ٹھیک ہے جی، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پر توکل کریں۔ ٹھیک ہے جی، عزم پختہ اور اللہ پر توکل۔ ٹھیک ہے جی، یہ نہ ہو کہ اب آپ کوئی کام کا عزم کر لیں ہیں، ابھی کبھی پیچھے جا رہے ہیں اور کبھی آگے جا رہے ہیں، کریں یا نہ کریں، جب عزم کر لیے ہیں تو پھر اللہ پر توکل کر کے اس کام کو شروع کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی قرآن مجید میں جو صفات ذکر کی ہیں، ان میں ایک توکل علی اللہ بھی ہے۔ اہل ایمان پر جب مشکلات آتی ہیں تو وہ کم ہمت نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے خوف کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ ہمت اور حوصلے سے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود اعتمادی و خود انحصاری کا درس دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ خود اعتمادی اور خود انحصاری کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ آپ کو بے شمار مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی آپ خاتم النبیین علیہ السلام کے عزم اور ہمت، ٹھیک ہے، اور خود اعتمادی کو ختم نہ کر سکی، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد سے روک نہ سکے۔ آپ نے مشکلات سے، ٹھیک ہے جی، مشکل حالت، ٹھیک ہے جی، مشکل حالت میں بھی ہمت نہیں ہاری، اور اپنی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے
تمام مشکلات کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ غزوہ بدر ہو یا غزوہ احد ہو یا خندق، تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعتمادی اور خود انحصاری سے کام لیتے ہوئے عزم اور ہمت اور استقلال کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی اور اجتماعی زندگی ہمیں خود اعتمادی، خود انحصاری سے بھرپور نظر آتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ مکی اور 10 سالہ مدنی جو ہے وہ زندگی، 53 سالہ سے بنتی ہے 40 سال آپ کی زندگی نبوت سے پہلے والی، اور 13 سالہ جو ہے وہ نبوت والی، 53 سالہ یہ ہوگی اور 10 سالہ مدنی زندگی، یہ ٹوٹلی ہوگی 63 سالہ 33۔ ٹھیک ہے جی، خود اعتمادی خود انحصاری کا مرقع نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، عمومی تناظر میں جب عام انسانوں میں خود اعتمادی کے عنصر کا جائزہ لیا جائے تو یہ مقدس جذبہ بعض شخصیات میں تکبر جیسے منفی جذبات میں ملوث نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ خود اعتمادی سے تکبر بھی بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اپنے آپ پر اعتماد کرتے کرتے بندہ تکبر میں چلا جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اعتمادی میں عجز و انکساری کا پہلو نمایاں نظر آتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر عالم یہ تھا کہ آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور آپ کا سر جھکا ہوا تھا اور جو ہے سر پر سیاہ رنگ کا امامہ باندھے ہوئے تھے، مگر رعب اور دبدبہ قائم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری جانب حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بھرا لشکر تھا۔ لشکر کی شان و شوکت کو دیکھ کر ابو سفیان نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارا بھتیجا تو بادشاہ ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تیرا برا ہو اے ابو سفیان، یہ بادشاہت نہیں بلکہ نبوت ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس شاہانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، ٹھیک ہے، عجز و انکساری، ٹھیک ہے جی، کا عالم یہ تھا کہ آپ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے کوہان کے ساتھ لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یوں اکڑ کے نہیں مطلب داخل ہوئے ایک بہت بڑے متکبرانہ صورت میں، بلکہ عاجزی و انکساری میں۔ خود اعتمادی اور خود انحصاری اگر تکبر و غرور جیسی منفی جذبات سے خالی اور مثبت فکر سے بھرپور ہو تو انسان ہر قدم پر کامیاب ہوتا ہے۔ لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ایسے شخص لوگوں کے لیے نمونہ کی حیثیت کا حامل فرد بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو درس دیا کہ وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی دوسروں کی طرف دیکھنے اور ان پر امید رکھنے کی بجائے اپنی صلاحیت پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ پر توکل کریں۔ اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ دکھا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھیک مانگنے والے شخص کو بلا کر اسے محنت پر زور بازو پر بھروسہ کرنے کا سبق دیا۔ اس کا سامان فروخت کروا کے اسے محنت زور بازو سے کمانے کی جو ہے وہ ترغیب دی۔ ہمیں زندگی میں بعض اوقات مشکلات یا مالی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کاروبار میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے مواقع پر خود انحصاری سے کام لیں اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے مشکلات سے نکلنے کی کوشش کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرتے ہوئے محنت و جدوجہد کو اپنا شعار بنائیں تاکہ ہم کامیابی کی منزل تک پہنچ سکیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے اس کی مشق اب جلدی سے ساتھ مشق بھی کرتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ میں جس عمدہ صفت کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ سچائی و دیانت، خود اعتمادی اور خود انحصاری۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم یہاں پر نشان لگا لیتے ہیں، خود اعتمادی اور خود انحصاری۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے جی، اللہ تعالیٰ نے خود اعتمادی اور خود انحصاری کے ساتھ تلقین کی ہے، عجز و انکساری کی۔ ٹھیک ہے، عجز و انکساری کی، یہ والا پہلے والا ختم ہوگا، اب یہ عجز و انکساری۔ ٹھیک ہے جی، اب چلتے ہیں آگے جلدی سے۔ اگلا سوال کیا ہے؟ یہ انسان کو خود اعتمادی اور خود انحصاری کی وجہ سے پیدا ہونے والے تکبر سے بچا سکتا ہے۔ انسان
خود اعتمادی انسان کو خود اعتمادی خود انحصاری کی وجہ سے پیدا ہونے والے تکبر سے بچایا جا سکتا ہے۔ کس کے ساتھ بچایا سکتا ہے جناب؟ اس کو بچایا جا سکتا ہے توکل اللہ پر، ٹھیک ہے جی، اللہ پر توکل کر کے۔ اب چلتے ہیں آگے جلدی سے۔ کسی بھی قوم کی اجتماعی عزت و آبرو کا سبب بنتی ہے، کیا بنتی ہے جی؟ سبب خود اعتمادی، خود اعتمادی، یہ ہے جی اس کا جواب، خود اعتمادی، یہ والا اس کا جواب نہیں ہے، خود اعتمادی۔ آگے چلتے ہیں جی، اگلا سوال ہے کسی بھی قوم کی اجتماعی، اچھا یہ تو سوال ہو گیا، آگے چلتے ہیں، مختصر جواب دیں۔ خود اعتمادی اور خود انحصاری کا مفہوم تحریر کریں۔ یہ آپ نے سبق میں پڑھا ہے، وہاں سے میں نے آپ کو سوال بھی کروا دیا تھا یہ کہ یہ آپ کا سوال آ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ نے کرنا ہے سبق سے۔ اب جلدی سے سبق سے ہم دیکھ لیتے ہیں، نشان لگا لیتے ہیں۔ تو چلیں جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے پہلے سوال کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ میں نے نشان لگا دیا، پہلے سوال کا جواب یہاں سے، ٹھیک ہے جی، خود اعتمادی خود انحصاری۔ اس سے آپ اور اگر تھوڑا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو اور بھی آپ تھوڑا چھوٹا کر سکتے ہیں، یہاں تک بھی اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن جی ساتھ مفہوم بھی ہے تو مفہوم اگر کرنا ہوگا تو پھر تھوڑا سا سبق جو سوال ہے وہ لمبا کر دیں، بڑھا دیں، تاکہ اس کا پورے نمبر مل جائیں۔ چلیں جی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ چلیں جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلے سوال کا جواب یہ میں نے نشان لگا دی ہے، یہاں سے جو دوسرا سوال ہے نا، یہاں سے اس کا آپ نے جواب لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ خود اعتمادی انسان کا وہ وصف اور طرز عمل ہے جو انسان کے عظیم مقاصد کے لیے، یہ سارا آپ نے لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے چلتے ہیں آپ اگلے سوال کی طرف جلدی سے۔ چلیں جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلے تیسرے سوال کا جو جواب ہے یہ آپ کے سامنے، یہ میں نے نشان لگا دیا، ٹھیک ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، خود اعتمادی اور توکل اور خود انحصاری پر آیت کا ترجمہ لکھیں، ٹھیک ہے، یہ میں نے نشان تیسرے سوال کا لگا دیا۔ اب جلدی سے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے کہ خود اعتمادی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا نصیحت فرمائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیت جو میں نے ابھی پچھلے سوال میں آپ کو بتایا نا، خود اعتمادی کے لحاظ سے اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، تفصیلی جواب دیں۔ خود اعتمادی خود انحصاری سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک مثال پیش کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے پڑھا غزوہ بدر، غزوہ احد، یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے، آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خود اعتمادی کے بارے میں آپ کوئی بھی ایک مثال لکھ سکتے ہیں۔ خود اعتمادی خود انحصاری کس طرح انسان کو ترقی یافتہ بنا دیتی ہے، تو یہ بھی آپ نے سبق میں پڑھا ہے، انشاءاللہ یہ بھی 2 سوال آپ سبق سے اچھی طرح یاد کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ کس طرح انسان ترقی حاصل کرتا ہے جب اپنے آپ اعتماد کرتا ہے، پھر جب بندے کو کسی کام میں امید ہوتی ہے کہ یہ کام انشاءاللہ ہو جائے گا، اپنے آپ اعتماد ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کام میں مزید دل لگا کے محنت کرتا ہے اور کامیابیوں کے راستے اس کے لیے ہموار ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ہم نے سبق میں سارا پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی آج کا سبق الحمدللہ یہاں پہ ختم ہوا، اب اس کے بعد آئندہ سبق میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔